اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ علی ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ سب گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ علی اپنی بہن بھائیوں اور امی ابو سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ وہ امی ابو کی خدمت کرتا تھا اور کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی میں مدد کرتا۔ علی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا تھا۔ ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات چیت بغیر کیے بستر پر لیٹ گیا۔ امی نے پوچھا، بیٹا آج کیا بات ہے؟ تم نے اسکول نہیں جانا، بستر پہ لیٹ گئے ہو؟ نہیں امی، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ میرے سب دوست میرے پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے آپ مجھے ابو سے کہیں کہ وہ میرے لیے نئے جوتے بازار سے لے آئیں۔ علی کے ابو غریب آدمی تھے۔ وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ پر گزارا کرنا مشکل تھا۔ علی کی زبان سے اس قسم کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگو کہ یا اللہ پاک تو اس کے جوتوں کا انتظام کر دے۔ علی کو صحیح سمجھ دے کہ وہ اپنا گزارا انہی پرانے جوتوں پر کرے۔ علی کی امی اور ابو نے صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ علی ظہر کی نماز کے وقت نیند سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا۔ راستے میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو نئے جوتے پہنے اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ علی ان سے منہ چھپا کر آگے بڑھ گیا اور کہیں وہ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچانک علی کی ایک نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بیساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر علی بے حد افسوس ہوا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات انعامات کیے کہ مجھے تندرست بنایا، دونوں پاؤں دیے، بغیر ساکھیوں کے میں چل سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ علی اپنی حرکت پر بہت ہی نادم ہوا اور اس نے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی اور گھر آ کر امی ابو سے معافی مانگی۔ انہیں سارا واقعہ سنایا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح راستہ دکھایا۔ کھانا کھا کر علی گھر سے باہر جانے لگا تو علی کی امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو علی نے جواب دیا، میں اپنے پرانے جوتوں کو نیا کرنے جا رہا ہوں۔ علی کی امی دیکھ کر خوش ہو گئیں اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ ہمیں اس کہانی سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی کسی نعمت پہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جس حال میں رکھے ہمیں اس حال میں خوش رہنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمیں سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔